وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ نئی مجلس جو فقہ الصلاۃ کے سلسلے میں ایک سلسلہ انشاءاللہ چلنے والا ہے، جس میں ہم نماز کے بنیادی چیزیں، نماز میں ضروری چیزیں، نماز میں جو واجبات ہیں، جو ارکان ہیں، جو سنن ہیں، اور نماز میں بعض ہونے والی غلطیاں ہیں، انشاءاللہ باریکی سے ہم لوگ بتدریج سنتے جائیں گے باذن اللہ۔ دیکھیے، سب کو معلوم ہے کہ نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت شریعت کی نظر میں، کہ شہادتین کے بعد شریعت اسلامیہ نے اگر کسی چیز پر زور دیا ہے تو نماز پہ زور دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مرتبہ یہ کہا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں قرآن میں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے سے جوڑ کے بیان کیا ہے۔ ایک یہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو مطلب یہ کہ انسان ایک کرے اور دوسرا نہ کرے، کہا مکمل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم لوگ الحمدللہ صاحب مال ہیں، پیسے والے ہیں، تو سال بھر یاد رکھے، سال کے آخر میں یا سال جہاں ختم ہوتا ہے مال پر، وہاں ہم زکوٰۃ بڑے ہی پابندی کے ساتھ دے دیتے ہیں، ایک حق ادا کر دیتے ہیں، جو عبادت کی ایک شکل ہے، زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اہتمام کرنے والے زکوٰۃ کا، ان کا اہتمام نماز میں کتنا ہے؟ اگر کہا زکوٰۃ دے رہے نماز نہیں پڑھ رہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، نبی کی اطاعت نہیں کر رہے، کہا وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہماری زندگی میں نماز کی اہمیت واضح ہے، سب جانتے ہیں کہ شہادتین کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد، سب سے اہم چیز اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نماز ہے۔ اور سبحان اللہ، اس سے بڑی بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر کے اس کے برزخی ایام قبر میں ختم ہونے کے بعد، محشر میں جب سوال جواب ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا: یسأل عنہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے روز سب سے پہلے سوال بندوں کو کیا کیے گا؟ الصلاۃ، تم نے نماز کتنی پڑھی، تم نے نماز کو کیوں چھوڑا، تم نے نماز کیسے پڑھی، تمہاری نماز میں خشوع و خضوع تھا کہ نہیں؟ تو سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین ہمیں نماز کے سلسلے میں فرمائیں گے۔ تو عقل مند کون ہے جو سوال آنے والا ہے
جو ہے 100% جو ہے پکا ہے کہ سوال ہوگا، تو عقل مند انسان وہ ہے کہ وہ اس نماز کے سلسلے میں اپنی پوری تیاری کرے۔ اب دیکھیں آپ لوگ ایگزام وغیرہ لکھے، ہم بھی لکھے ہوئے ایگزام، اگر استاد کہہ دے، ٹیچر کہہ دے کہ ہاں یہ سوال ضرور آئے گا، ہاں اگر بول دے کہ استاد کہہ دے اسٹوڈنٹ سے کہ ہاں یہ سوال ایگزام میں ضرور آئے گا، تو ہر کسی کی کوشش کیا ہوتی ہے، پوری کتاب بعد میں پڑھیں گے، سب سے پہلے یہ جو آنے والا ہے اس پہ بہترین تیاری کر لیں گے تاکہ 10 مارکس ادھر ادھر نہ ہو۔ ہاں عقل مند وہی ہے، اچھا اسٹوڈنٹ وہی ہے جو بتایا گیا کہ جو ہے پہلے آئے گا اور یقیناً آئے گا تو اس پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد تم میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلا سوال اسی نماز کے ذریعے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نماز کتنا پڑھے، نماز میں طریقہ کیا تھا، نماز میں آپ کی کوتاہیاں کیا تھی، یہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں پوچھنے والا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز میں جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، نماز میں جو باریکیاں ہیں اسے ہم بیٹھ کر سمجھیں، علماء کے سامنے بیٹھیں۔ دیکھیے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسجد میں آئے، تابعین تھے، یعنی اللہ کے رسول کے بعد صحابہ سے علم لینے والے لوگ تھے تابعین، اللہ کے نبی نہیں تھے۔ عثمان ابن عفان مسجد نبی آتے ہیں، سب کے سامنے صحابہ بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، سب ہیں، اور ان کے سامنے آ کر وضو کرتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، پوری نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے کہتے ہیں ہَكَذَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میں نے اللہ کے نبی کو ان آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لہٰذا اے لوگوں جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا یہ دیکھ لو یہ نبی کی نماز ہے۔ مطلب یہ کہ صحابہ نے تابعین کو پریکٹیکلی پڑھ کے دکھایا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، تابعین نے تابعین کو پڑھ کر دکھایا، اس کے بعد ایسے ہی یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں، احادیث کے شکل میں، علماء کے اقوال کے شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک ایک حرکت اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا، حفاظت کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا صحابی سے، بتاؤ اللہ کے نبی ظہر اور عصر میں پڑھتے تھے کیا؟ ظہر اور عصر میں کیا ہوتا ہے؟ ظہر اور عصر میں آواز سے نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں، آہستہ سے پڑھتے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی ظہر اور عصر میں پڑھا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہر چیز کو ہم تک محفوظ کر کے پہنچایا، پوری امانت کے پاس ساتھ پہنچایا۔ کہا ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کی داڑھی حرکت کر رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جیسے بغیر آواز کے پڑھتے ہیں، کہا اللہ کے نبی کی داڑھی حرکت کر رہی ہے، تو سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی خاموش نہیں، اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا انگلی کی حرکت کرنا، اللہ کے نبی کا رفع الیدین کیسے کرنا، اللہ کے نبی کا ہاتھ کہاں باندھنا، اللہ کے نبی سجدے اور رکوع میں ان کی حالت کیسے بیٹھنا، اللہ کے نبی کے جو ہے 3 طریقے جو تشہد میں بیٹھا کرتے تھے، ایک دم انگلیوں کو پھیرنے کے ساتھ ہر چیز ہمیں بتائی گئی۔ سبحان اللہ، جب بتائی گئی، کیوں بتائی گئی؟ تاکہ بعد میں یا قیامت تک آنے والے لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ کوئی جو ہے ایسے ٹائم پاس کرنے کے یا خود کتابوں میں جو ہے صفحات بھرنے کے لیے نہیں۔ اے امت مسلمہ، آپ کی زبان پر نبی کا کلمہ ہے تو ضروری ہے کہ نبی کا طریقہ بھی تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے واضح انداز سے کہہ دیا کہ لوگوں صلو کما رأیتمونی اصلی، اچھی چیزیں دکھنا لوگ کر رہے ہیں، ہمارا امام کر رہا ہے، ہماری مسجدیں کر رہی ہیں، ہماری جماعت کر رہے، نہیں، تمہیں پوچھا ہی نہیں جائے گا، تمہیں سوال ہی نہیں ہوگا۔ تم نبی کے طریقے سے نہیں پڑھو گے، واللہ سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، تم نے نبی کے طریقے کو کیوں چھوڑا؟
اللہ نبی نہیں پوچھے گا تمہارے امام کے طریقے کے کیوں چھوڑا، نہیں پوچھے گا۔ اگر تمہاری نماز میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، واللہ پوچھے جاؤ گے۔ 100 رکعتیں پڑھو، پوری زندگی جو ہے نماز میں جو ہے گزار دو، لیکن تمہاری نماز میں نبی کا طریقہ نہیں، سمجھو تمہاری نمازیں مکمل نہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ لہذا ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، صحیح روایت ہے، صحیح اثر ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک انسان کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آیا، جلدی نماز پڑھا اور ختم کر کے سلام پھیر دیا، پھر دیکھا، پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پھر پڑھا، پھر بیٹھ گیا، نماز پڑھ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان بلائے، پوچھے کب سے نماز کب سے نمازیں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا 40 سال اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا 40 سال سے اس طرح کی نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ، حذیفہ بن یمان کے الفاظ ہیں، اے انسان اگر تو اسی حالت میں ایسی نمازیں پڑھ کے مر جاتا، قیامت کے روز تیرے نام اعمال میں 1 رکعت کی نماز کا ثواب بھی نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے نبی کے جو ہے سنت کے خلاف تو نے جو ہے نمازیں پڑھی، تیری نماز میں نہ سکون ہے، نہ تیری نماز میں جو ہے خشوع ہے، نہ تیری نماز میں رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، نہ تیری نماز میں اطمینان ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر تو ایسے ہی پڑھتے پڑھتے مر جاتا، تیرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نمازی ہوں، لیکن نام اعمال میں نماز کا ایک بھی ثواب نہیں ہوتا۔ دیکھیے نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو ہو رہی ہے، لیکن نماز وہ ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے جیسے نبی نے پڑھی ہو، جیسے نبی نے ادا کی ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھی ہو اور نبی کے طریقے پر پڑھی ہو۔ تو لہٰذا ہم لوگ بھی یہی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہم لوگ بھی یہی کوشش کریں گے آئندہ دروس میں کہ ہم باریک سے باریک۔ دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری عمریں کم ہیں، پچھلی عمریں جو ہے 90 ہزار سال 1000 سال گزارتے تھے، آج 60 سال بہت ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 60 سال، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے 40 سال ہو گئے ہیں فلیحذر، وہ ڈرتے رہنا چاہیے، وہ ڈھلان اترتا ہے۔ یہ جو جوانی کے بعد ڈھلان اترنے کا جو ہے مرحلہ ہوتا ہے 40 سال کے بعد۔ عمریں ہماری کم ہے، ہمارے ایام اس دنیا میں کم ہے، اور اس کے باوجود ہماری نیکیاں بھی کم ہیں۔ کم عمر تو صحیح، لیکن نیکیاں بھی کم ہیں۔ جب نیکیاں کم ہیں تو وہ نیکیاں کم بھی ہو، ان نیکیوں میں طاقت ہونی چاہیے، ان نیکیوں میں، ان نمازوں میں کچھ نہ کچھ دم ہونا چاہیے، تاکہ ان نمازوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں ہماری مغفرت فرمائے۔ دیکھیے قرآن غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم کسی کو بھی پوچھ لیں کیا قرآن غلط ہے؟ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے والوں کے لیے اس دنیا میں 2 فائدے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز بے حیائی سے، گندی چیزوں سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کا اعلان ہے، واللہ اس میں کوئی جو ہے شک نہیں غلط ہونے کا۔ اللہ رب العالمین جو ہے سچائی کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حرام کام بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، بیڑی سگریٹ بھی پی رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، گٹکے بھی کھا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، غلطیاں بھی کر رہا ہے۔ جب نماز گناہوں سے، فحش کاموں سے روک دیتی ہے، بچاتی ہے، تو یہ ہماری نمازیں کیوں نہیں روک رہی ہے؟ تو یہی مسئلہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری نمازوں میں غلطیاں ہیں، کما حقہ ادائیگی ہمارے سے نہیں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں سجدے ہوتے، آسمانوں میں اس کی قبولیت کے چرچے ہوتے صحابہ کے، یہاں وہ سجدے کرتے، صحابہ کے قبولیت کی نمازوں کے چرچے آسمان میں ہوتے۔ ہماری نمازیں یہاں ایک بیڑی سگریٹ سے نہیں روک رہی ہے، جہنم کے عذاب سے روکے گی؟ تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری نمازوں میں غلط کیا ہے، سیکھنا چاہیے کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔
جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف دیکھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، اللہ کے نبی مجھے نہیں آتا، سکھائیں۔ دنیا ایسی ہے نہیں، آج ہمارے لیے دنیا ہے، مشغولیتیں فلاں ہے، اللہ کے لیے یہ جو سلسلہ ہے مبارک سلسلہ، یہ مبارک سلسلہ ہے جو ہماری آخرت کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں کہ 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں لیں گے انشاءاللہ، 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں لیں گے انشاءاللہ، یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے نماز کے سلسلے میں۔ اب دیکھیے، اگر جو ہے عام مسلمانوں سے پوچھ دیا جائے کہ ارکان مسلم کتنے ہیں نماز میں، کوئی نہیں بول پائیں گے۔ اب یہ کب سیکھیں گے؟ ایسے مجلسوں میں بیٹھیں گے۔ اب رکن کیا ہے؟ رکن جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، مثال کے طور پر قیام رکن ہے، سورہ فاتحہ رکن ہے، رکوع رکن ہے، اور جو ہے سجدہ رکن ہے۔ اگر کوئی انسان استطاعت کرتے ہوئے، مثال دے رہا ہوں، اگر انسان کو رکوع نہیں کرنے ہو رہا ہے تو شریعت تجھے اجازت نہیں دیتی کہ تم جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ کیوں؟ تمہیں رکوع نہیں ہو رہا ہے، رکوع کے وقت بیٹھو، رکوع کے وقت تم کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ فقہ ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ نماز میں باریکی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو آگے آئیں گی۔ لہٰذا اب دیکھیے، ایک انسان بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جائے ضرور جائے، اللہ کے نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اجازت دی گئی ہے، لیکن کیا ہے، کسی کو سجدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ بیٹھ کر سجدہ کریں گے، لیکن قیام کریں گے۔ قیام رکن ہے، رکن جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے، سنتیں اگر چھوٹتی ہیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن سنتوں کی ادائیگی سے ہماری نماز مکمل ہوتی ہے، تو اسی طرح ایک انسان ان باریک باریک چیزوں سے سن کر اور اسے اپنی زندگی میں ہر دن نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ چیز ارکان ہے۔ مثال کے طور پر قیام ہم ہر کوئی کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ رکن ہے۔ سورہ فاتحہ ہم لوگ اگر الگ پڑھ رہے ہیں یا امام پڑھ رہے ہیں تو رکن ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں جو ہے، لیکن یہ ارکان میں سے یہ ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا یہ باریکی چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ اسی سلسلے میں سنتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور یہ چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک طریقہ، چونکہ یہ کتاب یہ جو ہے فقہ الصلاۃ کے سلسلے میں تقریباً 1 یا 1.5 سال میں نے جو ہے درس دے دیے تھے ایک مسجد میں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کتاب کی شکل میں شروعات کریں گے۔ شیخنا الشیخ امام الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صفت صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہ۔ کتاب کا نام ہے صفت صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہ، نبی کا نماز پڑھنے کا طریقہ تکبیر سے سلام پھیرنے تک گویا کہ تم نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ کتاب کا جو ہے ترجمہ یہ ہے، تو لہٰذا اس کتاب کا انتخاب کیوں ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس لیے کہ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں فقہ کے ساتھ احادیث کو جوڑ دیا ہے، احادیث سے استدلال کیا ہے۔ مثال کے طور پر واو اگر زیادہ ہے تو اس کی روایت بھی تخریج کر کے، یہ روایت واو کے زیادہ جو روایت آئی ہے، کیا یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں؟ جب صحیح ہے تو ہم عمل کرنا چاہیے۔ کون سی؟ ربنا ولک الحمد، کہہ نہیں، واو کیوں زیادہ ہے؟ ہاں، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ جو ہے اپنی کتاب میں تحقیق کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ، اور ماشاءاللہ کئی بار انہوں نے اس کتاب کا اعادہ خود کیا ہے، خود ان کی اصلاح جو آگے پیچھے کی ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ یہ کتاب بڑی مفید ثابت ہوگی ہم لوگوں کے، ہمارے لیے۔ لہٰذا اس کتاب کی جو ہے ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ اسی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ دروس کا جو ہے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ 2 چیزوں کا دھیان دیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم ایک حدیث دیں گے، حدیث المسیء الصلاۃ، سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ وہ جو ہے میں اپنے بھائی کو جو ہے شیخ احسان کو دے دوں گا، جو بھی چاہتے ہیں اسے جو ہے وہ حدیث انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ہو سکے تو آپ عربی میں یاد کر لیں، یا نہیں تو انگلش میں صحیح آپ اس کا معنی مفہوم ذہن میں ہو۔ کیا ہے
ہر مسئلے میں ایک حدیث پورے چیزوں میں وہی حدیث دلیل کے طور پر آتی ہے. یہ مسیء الصلاۃ پورے نماز کے مسائل میں سب سے بنیادی دلیل یہی حدیث ہے. کسی بھی مسئلے میں لے لیں، رکوع ہو، سجدہ ہو، جو ہے تشہد میں بیٹھنا ہو، ہر مسئلے میں سب سے پہلے حدیث کیا ہے دلیل؟ حدیث مسیء الصلاۃ. تو جب ہم ایک بنیاد کو یاد کر لیں گے تو ہمارے لیے بعد میں آنے والی چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ یہ جو ہے ہم حدیث کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے یا گروپ میں اگر آپ جمع ہوئے تو انشاءاللہ گروپ میں ڈالیں گے. اور دوسری چیز دعا، خاص طور پر جو نمازوں میں دعا پڑھی جاتی ہے تو وہ دعائیں اگر ہمیں ایک سے زائد یاد نہیں تو کوشش کریں یاد کرنے کی. تو انشاءاللہ وہ دعائیں بھی جو ہے گروپ میں ڈالی جائیں گی کہ دعا زیادہ ہے. اب مثال کے طور پر ہم جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور ایک دعا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اس کے علاوہ اور ایک دعا. اگر ہمیں یہ دعائیں یاد نہیں تو انشاءاللہ یہ دعائیں انشاءاللہ گروپ میں ڈالی جائیں گی، وہ دعائیں بھی یاد کریں. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نیتوں کے حساب سے بدلہ دینے والا ہے. ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہماری نمازیں مکمل نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے. دیکھیے اگر نماز مکمل نبی کے طریقے پر نہ بھی ہو، نیت کیا ہے؟ نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے. واللہ اللہ رب العالمین نیتوں کے حساب سے ہمیں ضرور بدلہ دے گا. کوشش تو کرنی چاہیے ہماری طرف سے. اللہ رب العالمین جو ہے کمال رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں جو ہے آگے اور زیادہ علم جو ہے نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین یہاں پر جو مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہمیں جو ہے مداومت اور استقرار اللہ رب العالمین عطا فرمائے. یہ مجلسیں ہمارے اور سننے والوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے. اللہ رب العالمین ان مجلسوں سے ہمیں فائدہ ہو، ہمارے لیے جو ہے ہماری نمازیں صحیح ہوں. اللہ رب العالمین جو آرگنائز کرتے ہیں، جو یہاں ہمارے لیے سہولتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے جو ہے ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے. جو بھی ہمارے پیچھے یا دین کے سلسلے میں محنتیں کرتے ہیں، رب العزت انہیں عزت کی زندگی، سکون کی زندگی اور آخرت میں کامیابی والی زندگی انہیں نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.